کیا آپ فزیکلی فٹ ہونے کے باوجود سیکسول ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے؟ کیا فحش مواد دیکھنے کی عادت آپ کی حقیقی زندگی تباہ تو نہیں کر رہی؟ کیا آپ کا مسئلہ صرف مخصوص حالات میں ہوتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ذہنی دباؤ کس طرح آپ کی ازواجی زندگی متاثر کرتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب اور جانیے بہت کچھ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی ڈفرینٹ کازز آف اریکٹائل ڈسفنکشن، تو یہ ویڈیو اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے؟ سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر آپ مکمل فٹ ہیں، لیکن ذہن میں پائے جانے والے مختلف عوامل جیسے پریشانی، ڈر، خوف یا پریویس بیڈ ایکسپیرینس، یوں سمجھ لیں کہ ذہن اور ذہن میں پائے جانے والے مختلف عوامل ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کہ نارمل اریکٹائل میکانزم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس کو سائیکوجینک ای ڈی کہتے ہیں۔ تو اگلی بات آتی ہے کہ پیشنٹ کو کن علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیشنٹ نارمل خواب میں یا صبح مارننگ اریکشن بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جب ٹائم آتا ہے تو وہ پرفارم نہیں کر پاتا، تو اسے ای ڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے ہم سائیکوجینک ای ڈی کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈفرینٹ کازز کی بنیاد پر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پارٹنر ریلیٹڈ، نمبر 2 پرفارمنس ریلیٹڈ، نمبر 3 ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ۔ بات کرتے ہیں پارٹنر ریلیٹڈ۔ دیکھیں، سیکسول ایکٹیویٹی ایک انڈیویجول گیم نہیں ہے، یہ ایک پارٹنر، ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو سیکس ایک پارٹنر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات پارٹنر سے کسی بات پہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا پارٹنر کی کوئی بات بری لگتی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹنر سے کسی خاص قسم کی اسمیل آتی ہے جس کی وجہ سے ہم جب پاس جاتے ہیں تو ہم پرفارم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح پرفارمنس ریلیٹڈ، یعنی کوئی پریویس بیڈ ایکسپیرینس اس کے ذہن پر ایسا نقش چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نیکسٹ سیکسول ایکٹیویٹی کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو کرنے سے پہلے اس کا پریویس ایکسپیرینس روک دیتا ہے، اس کا دباؤ، اس کا پریشر، وہ پرفارم نہیں کر پاتا۔ اس طرح پرفارمنس ریلیٹڈ اسے ایک ایگزائٹی ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری اس کو ڈفرینٹ ہے، جیسے پری میچور ایجیکولیشن، جسے کہتے ہیں صورت انزال، یعنی جلد ڈسچارج ہو جانا۔ جب آپ حد سے زیادہ سوچتے ہیں کہ میں فیل نہ ہو جاؤں تو وہ نارمل اریکشن ہی نہیں ہو پاتی۔ اب بات کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ۔ بعض اوقات سٹریس، جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد ہر طرف سٹریس پھیلا ہوا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ سٹریس، فائنینشیل سٹریس، جاب سٹریس، یہ تمام سٹریس مل کر آپ کے موڈ کو لو کرتے ہیں۔ آپ کے سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کا نارمل ٹیسٹوسٹیرون کو لو کر دیتے ہیں۔ تو جب ٹیسٹوسٹیرون لو ہوگا تو سیکسول ڈرائیو ہی جنریٹ نہیں ہوگی، تو آپ کا سیکس کرنے پہ من ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی اسپاؤز کی یا کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو نئی سچویشن کے مطابق ایڈجسٹ ہی نہیں کر پائے گا۔ یا بعض اوقات فحش مواد دیکھنے کی عادت آپ کے ذہن کو غیر حقیقی معیار پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سیکس اسی طرح یہ ہے جیسے آپ نے کسی پورن ویڈیو پہ دیکھا یا پورن ویب سائٹ پہ دیکھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کو لے کر سیکس نہیں کر پاتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل آپ کو آ رہے ہیں تو یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک متوازن زندگی اپنانی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ ریگولر واک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ سٹریس تو آتے ہیں ساری زندگی میں ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اور چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اپنے پارٹنر سے بات کریں اور اپنے پرابلم ڈسکس کریں۔
اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ان مسائل کا شکار ہے تو اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کسی مستند یورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ بک کروانی چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہماری آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا ہمیں فزیکلی آ کر معائنہ کروا سکتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔